اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب ایک قوم کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنا ہاتھ تمہاری گریبان تک بڑھائیں، یعنی تم پر چڑھائی کریں، تمہیں ماریں، تمہیں قتل کریں۔ فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو، اور مومن بندے اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ اس آیت کے سبب نزول میں کئی واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں بیسک عنوان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ارادے اور ان کی خواہشات پر پانی پھیر دیا جو مسلمانوں کو، خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام کو قتل کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، آپ پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے۔ ایک واقعہ اس میں وہ بیان ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے دیار میں گئے اور آپ ان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو یہودیوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ گھر کے اندر جا کر اوپر چڑھ کر آپ کے اوپر پتھر ڈال دیا جائے تاکہ آپ کا انتقال ہو جائے۔ تو ان کی یہ شرارت جو انہوں نے پلاننگ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس کے علاوہ بہت سارے مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کوششوں کو ناکام کیا اور اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ جیسے غزوہ احزاب ہے، وہ غزوہ جس میں مدینے کے اوپر چڑھائی کی گئی 10,000 کی فوج کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی تھی۔ اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں فرمایا ہے اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس فوجیں آ گئی، ایک دو فوج نہیں، فوجیں پوری کی پوری آئیں، 10,000 کی فوج، اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی فوج تھی اس اعتبار سے کہ اس فوج میں کئی دھرم کے لوگ، کئی مذہب کے لوگ اور کئی عقیدے کے لوگ، کئی ملک کے لوگ شامل تھے، اور سب کا مقصد تھا کہ مدینے کو تہس نہس کر دیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو قتل کر ڈالیں، مار ڈالیں۔ تو اللہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر کے لشکر آ گئے، فوج کی فوجیں آ گئیں، فارسلنا علیہم ریحا، تو اللہ نے بتایا کہ کیسے اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ کہا پھر ہم نے ان کے اوپر آندھی بھیج دی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور آندھی کے علاوہ ایسی لشکر تمہاری مدد کے لیے ہم نے نازل فرمائی جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ تو وہ 10,000 کی فوج بالکل تتر بتر ہو گئی، ادھر کی ادھر ہو گئی، اور سب لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، بلکہ یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس جو ساز و سامان تھے وہ اپنی ہاڑیوں میں گوشت پکا رہے تھے اور مزے سے کھا رہے تھے، مدینے کا محاصرہ گھیراؤ کیے تھے۔ اسی وقت آندھی آئی تھی، اور رات میں ایسی تیز آندھی آئی کہ ان کے ہاڑی بھی اڑ گئے، ان کے خیمے بھی اجڑ گئے، وہ سب کے سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ نے اسی نعمت کا تذکرہ قرآن کی دوسری آیت میں کیا ہے کہ ہم نے آندھی بھیج کر تمہاری حفاظت کی اور ان کو بھگایا، اور ایک ایسی لشکر بھی تمہاری مدد کے لیے اتارا جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی فرشتوں کے لشکر۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے، اور کئی جنگوں میں اللہ نے فرشتوں کو اتارا ہے، غزوہ بدر میں بھی اتارا، اور دیگر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی نعمت کی طرف یاد دلا رہا ہے کہ جب تم کم ہو، جب تم تھوڑے ہو، جب تمہارے پاس پاور کم ہو، لیکن تمہارے پاس صرف 2 چیزیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے، ہر حال میں کرتا ہے۔ زمین کی مخلوقات کے ذریعے سے تو کرتا ہی ہے، آسمانی مخلوق بھی تمہاری تائید اور مدد میں اتارتا ہے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اس آیت کے آخر میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ کسی بھی دشمن پر اگر غلبہ پانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ 2 چیزوں کا، واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ کو ڈرنا ہے۔ دوسری چیز ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بھروسہ ہمارا اللہ رب العالمین کی ذات ہی پر ہونا چاہیے، اور ایسا کامل و مکمل بھروسہ ہونا چاہیے کہ مومن جس طریقے سے بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ہی پر مومن لوگ بھروسہ کیا کرتے ہیں، اللہ ہی پر مومن لوگ بھروسہ کیا کرتے ہیں، یعنی مومنوں کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہوتا، اسباب اختیار کرتے ہیں، مسبب الاسباب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ مومن ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں وسائل اور ذرائع کی چیزیں ہیں، جو ریسورسز ہیں، اس کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور وسائل و ذرائع اور اسباب کا استعمال کرنا بھروسے کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے گھر کے اندر تالا لگا کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا کہ میرے گھر میں چوری نہ ہو،
یہ چیز عین بھروسے کی بات ہے اور یہی مطالبہ ہے. اب اگر کوئی کہے کہ ہم گھر میں تالا نہیں لگائیں گے کیونکہ میرا بھروسہ ہے کہ میرے گھر میں چوری نہیں ہوگی، تو یہ بھروسہ صحیح بھروسہ نہیں ہے. اسلامی نقطہ نظر سے یہ غلط بھروسہ ہے. گرچہ انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا ہو، بھروسہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے اعقلھا وتوکل. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا پہلے اسباب اختیار کرو، پھر اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت ضرور فرمائے گا. اس میں اللہ نے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ نعمت کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو یاد کرو. یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم بیان کرو کہ ہاں اللہ نے فلاں جنگ میں ہماری حفاظت فرمائی، فلاں جنگ میں حفاظت فرمائی، فلاں موڑ پر ہماری حفاظت فرمائی؟ یاد کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے. یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس نعمت کو اپنے دل میں یاد کرو، موقع آئے تو بیان بھی کرو تحدیث نعمت کے طور پر، اور سب سے بڑی چیز اس نعمت کے بدلے میں جو اللہ کا شکر بنتا ہے وہ شکر ادا کیا کرو. کبھی ناشکری نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ گویا کہ نعمت یاد کرنے کا ذکر کر کے پیغام دے رہا کہ تم شکر گزاری کرو. ہر نعمت پر ہمیں اور آپ کو حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. اور اس آیت کے اندر ایک بڑا میسج دیا گیا اور وہ پیغام دیا گیا کہ ہر دور میں اللہ والے مسلمانوں اور مومنوں کے خلاف لوگ چال چلتے رہے، پریشان کرتے رہے، انہیں مارنے کی پوری کوشش کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ دشمن ایسے تمہارے ہوں گے، کلمہ گو لوگوں کے، مومنوں کے، مسلمانوں کے، جو پلاننگ کریں گے، تمہیں مارنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ سوچ بیٹھے ہوں گے کہ ہاں ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کا پاور ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کی ساری پلاننگ کے باوجود اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. بس شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے رہو. اس آیت کے اندر صحابہ کرام کی فضیلت کیا وارد ہوئی ہے؟ اس آیت کے اندر صحابہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار آپ کے صحابہ کرام کی حفاظت فرمائی ہے. جنگ میں اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا وہ صحابہ کرام تھے. ان کی جان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی جان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا تھا. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام حقیقت میں وہ مقدس اور پاک باز اور اپنے نبی کے سچے ساتھی تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حمایت میں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت و آبرو اور ان کی جان کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے اتار رہا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک بڑی نعمت ہے کہ میں تمہارے حفاظت کے لیے ان لوگوں کے ہاتھ کو پکڑ رہا ہوں جو تمہاری گریبان تک پہنچ سکتے تھے. اور یقیناً مکے کے لوگ اس خوش فہمی میں تھے کہ محمد بھاگ کر کہاں جائے گا، ہم جہاں بھی جائے گا اسے پکڑ لیں گے اور پھر اسے ایک نہ ایک دن ضرور دبوچ دیں گے، بدلہ ضرور لیں گے، اسے ضرور مانیں گے. وہ یہ ساری باتیں کہا بھی کرتے تھے. قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اسی بات کو ذکر کر کے وہاں فتح مکہ کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ مکے کے لوگ آپ کو مارنے کی پوری کوشش کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کو عزت بخشی اور آپ کی حفاظت فرمائی ہے. تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اس آیت کے ذریعے سے حفاظت فرمائی اور گویا کہ یہ بیان کیا کہ صحابہ کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں بہت سچے تھے. تو میسج یہ ملا کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص صحابہ کی عزت و آبرو پر انگلی اٹھائے گا اور ان کو طعن و تشنیع کرے گا، ان کے خلاف زبان درازی کرے گا، تو اللہ رب العالمین جیسے اس وقت صحابہ کی حفاظت ان کے مال و جان کی کرتا تھا، آج بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کرام کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا اور اللہ اپنے طریقے سے ایسے لوگوں سے نپٹے گا. اگر دنیا میں اللہ انہیں کچھ دیر کے لیے مہلت دے دے تو مرنے کے بعد ضرور بے ضرور ان کو حساب دینا ہوگا کہ ان ہستیوں کے تعلق سے تم نے اپنی زبانیں کیوں کھولی جن کی حفاظت کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہماری زبان جب بھی چلے صحابہ کے دفاع میں چلے، ہمارے دماغ، ذہن اور ہماری زبان کی حفاظت فرما کہ ہم زبان سے کبھی بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں یا اپنے رسول کی شان میں گستاخی کریں. جس کا جو حق ہے وہ حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. السلام علیکم.